جو ہیں وزیر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی، انہیں اعزاز حاصل ہے کہ جو آزاد کشمیر کا 1975 میں پارلیمانی نظام شروع ہوا، اس پارلیمانی نظام میں خواجہ محمد فاروق صاحب جو تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے، اور یہ واحد ممبر اسمبلی اور وزیر ہیں جو 1975 سے لے کے پارلیمانی نظام کے یہ سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن ہیں جناب ظفر اقبال ملک صاحب، یہ بھی جو ہے یہ پہلی دفعہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں کے سب سے قریب جن کے بھائی سیٹ سمجھی جاتی تھی ملک نواز صاحب، وہ 8 دفعہ اس سے پہلے الیکشن جیت چکے تھے، لیکن یہ عمران خان کے جانے والے جانسار ساتھی پی ٹی آئی کے انتہائی ساتھی تھوڑی مڈل نیچے کری ہوگی، انہوں نے آتے ہی جو ہے نیچے کری ہوگی بھائیوں سے ایک سیاسی جمہور جو ہے اس حلقے میں القاعل ایک راج محل میں جو قائم تھا، تو انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے ایک منفرد اعزاز حاصل کیا، اور 8 دفعہ ممبر اسمبلی پڑھنے والے وزیر رہنے والے جو تھے ملک نواز صاحب، انہیں شکست دے کے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ انتہائی نوجوان، انتہائی متحرک، انتہائی کمیٹڈ آدمی ہیں۔ میں اور شیخ ارشد برکی صاحب مظفر آباد گئے ان کے آفس میں بھی، وہاں بھی یہ اپنے حلقے کے لوگوں کو، دیگر حلقے سے آنے والے لوگوں کو بڑی جو ہے وہ توجہ دے رہے تھے لوگوں کے کام کرنے میں، اور یہ ڈیلیور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ باضابطہ شروع ہوگا، آپ کو بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو ابھی یہاں پہ میری بیٹی آئیں گی، وہ اسٹیج سے آتی ہیں اور پھر تلاوت قرآن پاک، اور میں صاحب صاحب سے ملتمس ہوں کہ پلیز وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح سابقہ انسپکٹر بلدیہ جناب غلام مسعود عوامی صاحب سے بھی میری گزارش ہے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اسی طرح محمد عمر کاشر صاحب ہیں، ممبر سے خصوصی طور پہ آئیں، خاصے لوگوں کے ساتھ آئیں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جو رزاق صاحب جو سابق امیدوار اسمبلی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے۔ اسی طرح راجہ عدنان پرویز صاحب ہیں، وہ بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ راجہ غضنفر ایڈوکیٹ صاحب بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہارون فیاض صاحب بھی موجود ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ برطانیہ سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں۔ ایک اور انتہائی معتبر شخصیت اور شیخ ارشد برکی صاحب کے قرینہ دوست جناب چودھری سردار محمد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ پلیز وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب جی صاحب۔ جی اب میں باضابطہ لیکچرر کیمسٹری میری بیٹی، میری بہن عظمیٰ شہزادی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ویلکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سخن اس پاک ہستی کے پاک نام سے جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی عنایت میں شریک حال بہتی ہے، جس کا کرم مجھے زندگی کے بوجھ تلے جھکنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں مجھے سکون عطا کرتا ہے، اور جب کبھی میں ٹھوکر کھا کر گر پڑوں تو وہی ہے جس کا دامن پناہ مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ پرواز خوش آغاز مجھے تابہ فلک دے، پرواز خوش آغاز مجھے تابہ فلک دے، تھک جاؤں تو جذبے کو میرے تازہ کمک دے۔
تحریر سے میری رگے احساس جمع ہو، تحریر سے میری رگے احساس جمع ہو، تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی لپک دے۔ بندہ یہ گنہگار سہی رب مہرباں، بندہ یہ گنہگار سہی رب مہرباں، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے۔ لاتعداد درود و سلام محمد مصطفیٰ مجتبیٰ کی ذات اقدس پر جو دو عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اگر اللہ آدم کا رب تو محمد آدم کے لیے رحمت، اللہ نوح کا رب تو محمد نوح کے لیے رحمت، اللہ عیسیٰ کا رب تو محمد عیسیٰ کے لیے رحمت، اللہ انسانوں کا رب تو محمد انسانوں کے لیے رحمت، اللہ حیوانوں کا رب تو محمد حیوانوں کے لیے رحمت۔ وہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اور اس کائنات کا کوئی بھی کونا محمد کی رحمت سے محروم نہیں۔ صدر محفل حکومت آزاد کشمیر محترم جناب شن آزاد کشمیر محترم جناب اسٹیج پر بیٹھے تمام قابل صد احترام مہمانان گرامی، محترمہ پرنسپل فرزانہ شاہین صاحبہ، قابل احترام اساتذہ کرام، معززین علاقہ اور عزیز طالبات، السلام علیکم۔ علم کی اس درسگاہ میں تمام معزز مہمانوں کی بھرپور خوش آمدید۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ اور مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہوگی۔ سامعین محترم، اس گلشن کا ہر برگ و گل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس تقریب کی غرض و غایت سے آگاہ کرتی چلوں کہ یہ تقریب آج کی اس تقریب کی غرض و غایت سے آگاہ کرتی چلوں۔ یہ تقریب گرلز ڈگری کالج چوکی کی منصوبیت سے متعلق ہے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا نام تبدیل کر کے شیخ برکت علی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوکی رکھا گیا ہے۔ اب میں صاحب صدر چودھری علی شان صاحب سے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی اجازت چاہوں گی۔ یہ سحر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ سامعین محترم، اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان سب میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کے لیے راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان، مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان، فرشتوں میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل، اور اس دنیا کی پاک روح رسولوں میں سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو چنا۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ دل و جان میرا قربان ہے۔ میں محترمہ پرنسپل شیخ برکت علی ڈگری کالج چوکی سے محترمہ فرزانہ شاہین صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ تو آئیے اسی قرآن کریم کی بابرکت آیات سے آج ہم اپنی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ از اول تا آخر اس محفل میں نور کی برکھا برستی رہے۔ اس کے لیے میں استدعا کروں گی سال دوم کی آمنہ شوکت اور سال چہارم کی انیسہ صدف سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ٹپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ میں ہمارے مہمان خصوصی وزیر بلدیات سینئر پارلیمنٹیرین خواجہ فاروق احمد کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین محترم، ابھی آپ تلاوت کلام پاک سے مستفیض ہو رہے تھے۔ محفل میں نور کی برکھا چھا رہی تھی، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا۔ ملائکہ زمین تا فلک صف بصف قطار باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ آئیے اس پر نور ماحول کو تعدیر قائم رکھنے کے لیے حمد باری تعالیٰ کا سہارا لیں، جس کے لیے میں استدعا کرتی ہوں سال اول سے انیسہ شبیر سے۔ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس کے لفظ کن کتاب گردش شام و سحر، کس کی مرضی سے ہے روشن صورت شمس و قمر، کس کی منشا پہ ہے چلتا یہ نظام بحر پر، کون ہے حور و ملائک حال کے جن و بشر، اللہ وبحمد اللہ ولا الہ الا اللہ۔ آگ پانی ہاک سے چاہے جسے پیدا کرے، دے کے سانسیں چھین لے جس میں کوئی مردہ کرے، چاہے تو ولا الہ الا اللہ۔
सुभान अल्लाह। सामीन कराम, खुदा के वहदहु ला शरीक लहू के हमदो सना ख़्वानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ को नौख़्वानी की जाए तो वो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, आकाए नामदार, शहनशाह ज़ीवकार, गुलशन हस्तीन के अवलीन फसले बहार, रहमतुल लिल आलमीन, जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, ताहा ओ यासीन, कायदे अरब व अजम, सरकार दो आलम, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस है। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, शरीयत का है ये इसरार, खातमुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है, महबूबे खुदा कहिए। नात रसूल मकबूल की शहादत हासिल करने के लिए तशरीफ लाती हैं साले दोम से रिमशा रानी। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूँ। मेरे आंसू बहुत कीमती है, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती है, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। इनकी मंज़िल है हाके मदीना, इनकी मंज़िल है हाके मदीना। ये गौहरियों ही कैसे लौटा दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, ना कदमों में आंखें बिछा दूँ। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ। देखने का करीना सिखा दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूँ। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब वतन तेरे तकद्दुस की कसम, मेरे महबूब वतन तेरे तकद्दुस की कसम, मुझको कुरान की कसम, अर्ज़े मुकद्दस की कसम, मर्गज़ारों के चिनारों के तकद्दुस की कसम, हम उठाएंगे शमशीर क्यों दिलगीर है तू, मेरे कश्मीर मेरे ख्वाब की ताबीर है तू।
کشمیری ترانہ پیش کرنے کے لیے آتی ہیں سالسون کی آکاشا خورشید. آکاشا خورشید. خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ میری روح کی تصویر میرا کشمیر میرا کشمیر میرا کشمیر چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا اب یہاں قتل ہے اب وہاں خون ہے میری اولاد میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے محروم ہے محروم ہے میرا کشمیر تمہارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا میرا کشمیر تمہارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ میری روح کی تصویر میرا کشمیر میرا کشمیر میرا کشمیر اس تقریب میں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ ڈی پی آئی کالجز ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارے کالج کے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحے نکالے. اب میں ایک شیریں سخن اور ہماگیر شخصیت کی مالک محترمہ سائمہ برکی صاحبہ سے استدعا کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Respectable ministers, elders, distinguished guests, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. First, I will introduce you to myself. Opportunity to learn and be educated. I am proud at the fact my grandfather's contribution for this district and especially for providing free of cost land to this college that has been recognised by the government of Azad Kashmir. I also like to mention that it is all due to the efforts and commitment of my father Ashad Barki Sahab that today his father is named after this college. My father tells us many stories about my late grandfather, especially when my grandfather used to let the poor people who did not have enough money to buy a ticket and travel free of cost. Moving on, I would like to take this opportunity to thank the respectable principal, Madam Fazana Saiba, for her hard work and commitment towards the welfare and education of women in this region. The message I want to leave you with all is, my father taught me that education is everything, and that if I wanted to achieve
anything in life I could, he also taught me that learning is an endless process and that there is no limit to the amount of knowledge a person can gain. You are never too old to learn something new or too young to learn too much. I wish you all the success for the future. Thank you. Allah Hafiz. तू मोजे सबा तू अब्रे करम ए सल्ले अला ए सल्ले अला तू मोजे सबा तू अब्रे करम ए सल्ले अला ए सल्ले अला तू माहे अरब तू मीरे अजम ए सल्ले अला ए सल्ले अला तू जाने सुखन तू रूए अदब तू ज़ोक़े नज़र तू हुस्ने तलब तू रंगे बयां तू ज़ोरे कलम ए सल्ले अला ए सल्ले अला। कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करती हैं साज चहारम से सारा जावेद और उनके साथ। इसके पास हो गया। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं हैर में तराने उतरे न थे काबे के मिंबर से के इतने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी हद से भी आगे बहुत आगे हर इफ़त आपकी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिनहु व मिन आज़मी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलाम उस पर जिसने बेकसूर की दस्तगीरी की सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम में आमिना के लाल है महबूब सुबहानी सलाम पर मौजूदा पर इंसानी तेरा दर हो मेरा
सामीन मोहतरम, खुदा करे ये महफिल इसी बेमिसाल बाकमाल रंग और रूप में सजती रहे और आपकी आमद से यही कॉलेज के दरो दीवार दमकते रहे। इल्म की वो नन्ही सी कोंपल जो 31 साल पहले नामसाइद हालात में लगाई गई थी, आज एक तनावरदार बनकर सारे माहौल को शगुफ्ता और शादाब कर रही है। कॉलेज के उस्ताद-ए कराम, हसूल इल्म के लिए कोशा तलबा और तमाम हाजरीन को ऐसी अजीम शान तकरीब पर बेहद मुबारकबाद। किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। अपने कॉलेज का तारफ और इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ लाती हैं साल अव्वल से की मरियम खालिद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मोहतरम मेहमानान गिरामी, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेरी हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की ये तकरीब शेख बरकत अली साहब के नाम से कॉलेज के मुंसलिक होने से मुतल्लिक है। शेख बरकत अली चौकी के उन बुजुर्गों में शुमार होते हैं जिन्होंने चौकी के गरीब आवाम के लिए अपने घर और माल के दरवाजे हमेशा खुले रखे। आप इंतहाई शफीक और इंसान दोस्त शख्सियत थे। हम आपकी नरमी, हिल, मुनकसर मिजाजी, रवादारी, अफू दरगुजर और एहतराम आदमियत की दिल से कदर करते हैं। आप एक बेहतरीन इंसान थे। आपके जाने के बाद जो हला पैदा हुआ वो देर तक पूरा ना हो सका। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। मोहतरम अरशद बरकी साहब इलाका चौकी की जानी मानी शख्सियत हैं। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दस्ते रास रहे। मोहतरमा और आप तमाम सियासी जलसे, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या बैरून मुल्क, साथ साथ रहे। मोहतरमा आपको अपना भाई कहती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो माँ फैमिली शेख अरशद बरकी साहब की रिहाइशगाह ब्रैडफोर्ड में मुतअद्दिद बार क़याम किया। अरशद बरकी साहब अपने बेटे ज़ीशान बरकी के साथ कई दिन तक मोहतरमा की दुबई की रिहाइशगाह पर क़याम पज़ीर रहे। ये तमाम तर तमहीद बताने का मकसद ये है कि जनाब ने पीपल्स पार्टी की लंबी रफाकत को खैर बात कहकर कायदे कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की दावत पर एक अजीम शान जलसे में पीटीआई की शमूलियत एख्तियार की और बाज़ अरशद बरकी साहब इनके यहाँ मेहमान बने और कई बार मोहतरमा इनके यूके वाले घर में मुकीम रही। आप मोहतरमा आप पर आंख बंद करके एतबार और एतमाद करती थीं। आपकी इल्म दोस्ती से कौन वाकिफ नहीं। आप निहायत शफीक, मिलनसार और मुहज़्ज़ब शख्सियत हैं। आपने अपने वालिद के लिए जिस तरह जदोजहद की वो काबिल तारीफ है। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ जो हक पर डट गया इस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। अदारा में दर्जा चहारम के मुलाजमीन कहने को तो मुलाजमीन है मगर ये किसी भाई या बाप से कम नहीं। हमने हर वक्त इन्हें अपने काम में मगन पाया। प्रिंसिपल साहिबा हर रोज इन्हें कॉलेज की सफाई सुथराई पर हदायत करती नजर आती हैं। हमारे मुलाजमीन इंतहाई मेहनती और दयानतदार हैं। हमारा तमाम स्टाफ इंतहाई ज़िरक, मेहनत करने वाला
کرتے ہیں. تعلیم تو کتابیں بھی دیتی ہیں مگر تربیت کے لیے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب کوئی شخصیت علم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا سوز بھی تلامزہ میں منتقل کر دے تو پھر یہ سوز اور یہ تڑپ حیوان کو انسان اور انسان کو باخدا انسان بنا دیتی ہے. اس ادارے کے معزز اساتذہ جس محنت, خلوص, دیانتداری, ایمانداری, خود سوزی, خود سپاری سے میدان علم میں آبیاری کرتے ہیں اور جو انمٹ اور شوخ نقش پا چھوڑتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ میدان علم میں نہ صرف ان خوبیوں کو اپنائیں بلکہ اپنے عمل سے اپنے اساتذہ اور مادر علمی کا نام بھی روشن کریں. کورس تو لفظ سکھاتے ہیں, کورس تو لفظ سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. ہماری پرنسپل صاحبہ نہایت ہمدردانہ اور دوستانہ ماحول میں ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں. آپ نہ صرف ایک اچھی منتظم بلکہ ایک ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں. ادارہ میں آ کر ہمیں ماں کی گود کا احساس ہوتا ہے. آپ جہاں ہمیں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں وہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی اور عائلی زندگی کے حوالے سے بھی گروم کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت حاصل کر کے ہم معاشرے کے مفید افراد میں شمار کیے جائیں گے. ہم اس ادارہ میں جب آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیچھے تو کچھ بھی نہ تھا, ہم زیرو پر کھڑے تھے, مگر یہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہوئے ہم علم و عمل اور سکھائی کی جس بٹی سے گزرتے ہیں وہ سونا نہیں کندن بنا دیتی ہے. ہم طالبات کو یہاں ایڈمیشن لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پرنسپل صاحبہ ہمیں گاہے بگاہے زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول بتاتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور جب ہم گھر جا کر وہ باتیں اپنے والدین کو بتاتے ہیں تو ہمارے والدین کے ہاتھ برجستہ انہیں دعا دینے کے لیے اٹھ جاتے ہیں. یہ واحد گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں پرنسپل صاحبہ نے یتیم, نادار اور غریب طالبات پر غیر محسوس طریقے سے اپنا دست شفقت دراز کر رکھا ہے. انہوں نے پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھتے ہی جو اصول و ضوابط ادارے کے ملازمین, طالبات اور سٹاف کے لیے مقرر کیے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. نگاہ بلند سہن دل نواز جاں پرسوز, نگاہ بلند سہن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رہتے سفر میرے کارواں کے لیے. پرنسپل صاحبہ کی حکمت عملی اور بہترین نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ طویل عرصہ سے ملک کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے, مگر الحمدللہ اس کالج کا تمام سٹاف اور تمام طالبات کرونا سے بالکل محفوظ رہے. اس حوالے سے کی گئی تدابیر میں ماسک, سوشل ڈسٹینس, ہینڈ سینیٹائزر اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل ہے. آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرنسپل صاحبہ کو صحت والی لمبی زندگی کے ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازے. آمین. فی امان اللہ. ہونٹ, الفاظ اور زبان کو اگر ایک صاحب کمال ہستی کا ساتھ میسر آ جائے تو یہ تینوں اجزاء مل کر ایک شعلہ نما تقریر کا روپ دھار لیتے ہیں. اب میں دعوت سخن دوں گی ایک ایسی ہی صاحب کمال ہستی کو جو آشنائے لفظ اور محرم زبان ہیں, ایڈوکیٹ نیشا پرکی صاحبہ. Kindly music बंद कर. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں, ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں,
قوم کی عزت ہم سے ہے۔ آنریبل منسٹر، پرنسپل صاحبہ، میری بہنیں اور اس پندال میں موجود تمام خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ آج میں شیخ برکت علی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوکی میں آپ سب سے مخاطب ہو کر بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ میرے دادا جان شیخ برکت علی مرحوم، جن کے نام کے ساتھ یہ کالج منسوب ہوا ہے، وہ ایک بلند کردار اور انسان دوست شخصیت تھے۔ لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے والد محترم شیخ ارشد برکی صاحب بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے عظیم والد محترم شیخ ارشد برکی صاحب اور میری والدہ محترمہ خالدہ کمبل صاحبہ کی دعاؤں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں اس سعادت سے بہت مسرور ہوں۔ میں برطانیہ میں پیدا ہوئی، وہاں سے ہی تعلیم حاصل کی۔ میں اردو زبان پر زیادہ عبور نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود مجھے اردو زبان سے محبت ہے۔ یہ ہماری قومی زبان ہے اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں برف پڑتی ہے، جہاں چشمے نکلتے ہیں۔ محتشم صدر، ریاست جموں کشمیر میں چند خوبصورت ترین وادیاں ہیں، جن میں قابل ذکر وادی سری نگر، وادی نیلم، وادی لیپا، وادی سمانی اور وادی بنا ہے۔ وادی سمانی کسی بھی لحاظ سے دیگر وادیوں سے کم نہیں۔ وادی سمانی کو مالک کائنات نے بڑی فیاضی سے قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ وادی سمانی کو سیاحت میں جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے نہیں لایا گیا۔ اس سلسلے میں حکومت آزاد کشمیر اور میڈیا کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ویلی بادشاہوں کی گزرگاہ بھی رہی ہے۔ دلی کے حکمران موسم گرما میں سری نگر جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے تھے۔ اگر تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے چاروں صوبوں اور بھارت کی کئی ریاستوں سے بلند ترین ہے۔ ہماری لڑکیاں تعلیمی میدان میں لڑکوں سے بھی زیادہ لائق ہیں، کیونکہ میری یہاں موجود بہنیں جو صنف نازک کہلائی جاتی ہیں لیکن اپنے آہنی ارادوں سے انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہیں، وسیع القلبی، شفقت اور مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ حواس کسی خاص خطہ، اراضی یا کسی قوم کی خواتین کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر لڑکی کے اجزائی ترکیبی میں شامل ہیں۔ لیکن اس سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب لڑکیوں کو ان کے حقوق فہم پہنچائے جائیں، جن میں پہلا حق تعلیم اور تعظیم ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کی کاوش کو آگے بڑھانے کے لیے اگر یہاں کی پرنسپل محترمہ فرزانہ شہین صاحبہ اور ان کی اسٹاف کی انگنت محنت کو نہ سراہا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ اس کالج کا ڈسپلن اور لڑکیوں کو تعلیم دینے کا معیار قابل تعریف ہے۔ اس ادارے کو فروغ دینے کا مقصد صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی ہے۔ اب سب کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ نشا بیٹی، پاکستان میں ایک لڑکی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا سہارا اس کا والد ہوتا ہے، تو جب وہ شادی کر لیتی ہے اس کا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اس کا سہارا اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ایک طرف، میں تمہیں تعلیم یافتہ خود مختار لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں جس کو زندگی کے کسی بھی مقام پر مشکلات کا سامنا اکیلے کرنے سے خوف محسوس نہ ہو، اور یہ صرف تعلیم سے ممکن ہے۔ میں اپنے عظیم والد صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، جس کی وجہ سے آج میرے پاس تعلیم جیسی انمول دولت ہے۔ تو میں آپ بہنوں سے بھی اس پلیٹ فارم سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ مضبوط بنے، تعلیم حاصل کر کے۔ تعلیم اور کردار کی پختگی ایک عظیم عورت کی پہچان ہے۔ دنیا کی تمام طاقت چینی جا سکتی ہے لیکن علم نہیں۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں تو تعلیم حاصل کرو شعور کے ساتھ۔ میں آپ سب والدین سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ایک عظیم معاشرہ بنانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ عورت نہ صرف اپنے گھر کی اچھی دیکھ بھال کر سکتی ہے بلکہ ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ مجھے آج اس بات کا فخر ہے کہ میری عظیم ماں نے میرے بھائی اور میری بہنوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔
हर कदम पर हमारा साथ दिया, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। सहत रास्तों पर भी ये सफर आसान लगता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं खसूसी तौर पर आप तमाम माओं से भी ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों के हौसले बढ़ाओ और तालीम हासिल करने में उनका साथ दो, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया की अजीम औरतें बन सकें और अपना, अपने वालिदैन और वतन का नाम रोशन कर सकें। अब अंधेरों का तसल्लत है यहाँ, रोशनी बनकर गुजरना चाहिए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी हुदा पर हो, तला तुम्हेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया। Big hands for Nisha Bhatti. ए महरे ताबा अपनी किरणों को गिन के रखना, ए महरे ताबा अपने किरणों को गिन के रखना, कि अपने सहरा के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रही हूँ मैं। अब मैं एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ जो कमाल लुत्फ कलाम और ओजे इल्म पर महकता महताब हैं, जो इस गुलिस्तान की हर पल की निगहबान है और कड़ी धूप में अब्रे करम का आस्तान है, जिनका खून जिगर आज की हर इस जीनत से टपक रहा है, जिनकी जागती रातें आज के रोशन दिन का सबब बनी हैं, जिनका खुलूसे नीयत आज इस अजीम शान तकरीब का रूप धार कर आपकी आंखों के सामने है। किसी वादे की, किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की, किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होंठों पे सजाए फिरते हैं तुम्हें, लोग होंठों पे सजाए फिरते हैं तुम्हें, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। अब मैं मोहतरमा फरजाना शाहीन साहिबा, प्रिंसिपल शेख बरकत अली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौकी से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सपासनामा पेश करें। शुक्रिया उस्मान शहजादी। औज़ुबिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी इग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज की इस तकरीब के सदर महफिल जनाब चौधरी अली शान साहब, वज़ीर खुराक हुकूमत रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। आपको इदारे में कदम रंजा फरमाने पर खुशामदीद कहती हूँ। हमारे नहायत काबिल कद और काबिल सद एहतराम जनाब मलक ज़फ़र साहब, वज़ीर हायर एजुकेशन को दिल की अमीक गहराइयों से तालिबात, कॉलेज स्टाफ और अपनी तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। जनाब DPI कॉलेजेस साहब, डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस नज़र हुसैन साहब, डिप्टी डायरेक्टर जनाब शहजाद आज़म साहब, जी जनाब ख्वाजा फारूक साहब निहायत मोहतरम व मुकद्दम वज़ीर बल्दियात व लोकल गवर्नमेंट, जनाब चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब, साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी चौकी, जनाब डॉक्टर उमर जावेद साहब, CEO जावेद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मीरपुर, जनाब चौधरी उमर अली काशिर साहब, साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का भिम्बर, जनाब चौधरी सरदार मोहम्मद मरकजी रहनुमा PTI बरतानिया, जनाब राजा अदनान परवेज साहब, जनरल सेक्रेटरी PTI जिला भिम्बर को मैं शेख, इसके अलावा चौधरी रज़ाक साहब, साबिक मेयर मीरपुर, गुलाम रसूल अवामी साहब और दीगर, अगर मैं किसी का नाम चूक गई हूँ तो माजरत। सबको खुशामदीद कहती हूँ तालिबात, स्टाफ और अपनी तरफ से।
دور و نزدیک سے آئے تمام صحافی حضرات، پنڈال میں موجود تمام قابل قدر مہمانان گرامی جو علاقہ چوکی سے اور دیگر علاقوں سے آئے ہیں، میری بہنیں، تمام عزیز طالبات، تمام کالج سٹاف کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب ادارہ کی منصوبیت کے حوالہ سے منعقد کی گئی ہے۔ اس ادارہ کا نام گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوکی سے تبدیل کر کے شیخ برکت علی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوکی رکھا گیا ہے۔ اس تقریب کے منعقد کرنے کا سہرا جناب شیخ ارشد برکی صاحب کو جاتا ہے، جو کہ شیخ برکت علی کے فرزند ارجمند ہیں۔ جناب شیخ برکت علی اس علاقے کے جانے پہچانے ٹرانسپورٹر تھے۔ آپ نہایت نرم اور ہمدرد دل رکھنے کے ساتھ غربا کی کفالت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں عاجزی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ نہایت شریف النفس انسان تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی شخصیت لفظوں کی محتاج نہیں۔ شیخ ارشد برکی صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں۔ محترمہ اور آپ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جلسوں اور میٹنگز میں اکٹھے دیکھے جا رہے ہیں، جن کی تصویری جھلکیاں اکثر و بیشتر اخبارات اور سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت کا گہرا اثر جناب ارشد برکی صاحب پر آج بھی جھلکتا ہے۔ آپ کی علم دوستی کا ثبوت آج کی یہ تقریب ہے کہ آپ نے اپنی بیش قیمت اراضی ادارہ کے نام وقف کر دی۔ اللہ آپ کو اس کار نیک کی جزائے خیر دے، آمین۔ یہ ادارہ 1990 میں انٹر کالج بنا اور 1997 میں اسے ڈگری کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ادارے کو قائم ہوئے تقریباً 31 سال ہو چکے ہیں۔ اس ادارہ سے فارغ ہزاروں طالبات نے نہ صرف ماسٹرز کیا بلکہ سینکڑوں نے ایم فل کیا اور کئی طالبات پی ایچ ڈی بھی کر چکی ہیں۔ بہت سی طالبات گاہے بگاہے اس ادارہ میں اپنے تدریسی فرائض بھی سر انجام دیتی رہتی ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ بہت سی طالبات این ٹی ایس کرنے کے بعد پرائمری، جونیئر، سینئر ہیڈ مسٹریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے ادارہ نہ صرف تحصیل لیول پر بلکہ ضلع بھر میں شاندار نتائج دے رہا ہے، جس کی تصدیق و توثیق منعقدہ ہر پرنسپل میٹنگ میں اور ادارے میں ہر وزٹ پر میرے افسران بالا نے کی، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بتاتی چلوں 2019 میں تحصیل سمانی کے تمام ادارہ جات کا محکمانہ اور اچانک وزٹ ہوا۔ شائع شدہ محکمانہ رپورٹ میں الحمدللہ شیخ برکت علی گرلز ڈگری کالج چوکی کو نہ صرف دا بیسٹ ادارہ قرار دیا گیا بلکہ پرنسپل کے ہاتھ میں تعارفی سند کے نوازے جانے کے احکامات بھی جاری ہوئے، جو کہ میرے لیے کسی بہترین اعزاز سے کم نہیں۔ الحمدللہ کالج میں موجود پروفیسر صاحبان اور صاحبات نے انتہائی محنت اور محبت سے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، جو میرے لیے باعث سکون اور خوشی ہیں۔ جناب والا، ادارہ میں کل 14 تدریسی اسامیاں ہیں، جس میں سے صرف 6 موجود ہیں اور 8 اسامیاں خالی ہیں، اور پچھلے 5 سالوں سے ادارہ متاثر چلا آ رہا ہے۔ ارباب اختیار سے گزارش خدمت ہے کہ ادارہ کی 8 خالی اسامیوں کو پر کیے جانے کے احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ طالبات بہترین طریقے سے زیور تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ میرے کالج سٹاف اور رکھے گئے عارضی اساتذہ کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ادارہ 8 خالی اسامیوں کے باوجود ضلع بھر میں نمایاں نتائج دے رہا ہے۔ کالج میں ایک بڑی آئی ٹی لیب موجود ہے، لیکن بجلی کی ناقص فراہمی کے باعث طالبات قیمتی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ سے مستفید نہیں ہو سکتی۔ جناب والا سے گزارش خدمت ہے کہ ایک عدد 50 kV کا ٹرانسفارمر کالج کو مہیا فرما کر شکریہ کا موقع دیا جائے۔ ہر سال طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر موجودہ عمارت ناکافی ہے، ایک کیمپس اور بنایا جانا مقصود ہے۔
چونکہ ادارہ میں میل پروفیسرز بھی تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک الگ سٹاف روم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ کالج کی باؤنڈری وال 31 سال پرانی ہے اور سنگل اینٹوں کی دیوار پر مشتمل ہے جو ہر آندھی اور طوفان کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی جناب والا کی خصوصی توجہ کا متقاضی ہے۔ جہاں تک لائبریری کا تعلق ہے، کوئی جدید علمی اور ادبی کتاب موجود نہیں۔ طوطا مینا کی کہانیاں اب یہ بچے نہیں پڑھتے، لہٰذا لائبریری کو اپ گریڈ کرتے ہوئے فنڈز کی فراہمی کے احکامات جاری فرمائے جائیں، ہم ممنون احسان رہیں گے۔ ادارہ میں بی ایس سی کے کلاسز کا اجرا 2011 سے ہو چکا ہے۔ سینکڑوں طالبات نے شاندار نمبرات لے کر بی ایس سی پاس کی اور یونیورسٹی میں پوزیشن بھی لی۔ 11 سال گزرنے کے باوجود نہ تو سٹاف دیا گیا اور نہ ہی بی ایس سی لیول پر لیبس کا سامان مہیا کیا گیا، جو کہ ذہین طالبات اور محنتی طالبات کا پہلا حق ہے۔ بتاتی چلوں، تحصیل بھر کے 7 کالجوں میں سے صرف یہ واحد ادارہ ہے جہاں پر بی ایس سی کی کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن سٹاف ممبران میں ایک بھی سٹاف ممبر بی ایس سی لیول کا نہیں ہے، لیکن اس تمام کے باوجود ادارہ 100% ریزلٹس دے رہا ہے۔ تحصیل سمہانی آبادی تقریباً 2 لاکھ ہے۔ طالبات دور دراز اور دشوار گزار علاقوں سے طویل سفر کر کے ادارہ میں آتی ہیں، جن کا یہاں پہنچنا دشوار ہے وہ میرپور یا دوسرے بڑے شہروں میں کیسے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف کرونا نے حالات دگرگوں کر رکھے ہیں۔ ان تمام طالبات اور عوام علاقہ کی پرزور سفارش پر آج اس سٹیج سے میں اپنے وزرائے کرام سے اس کالج کو اپ گریڈ کر کے پوسٹ گریجویٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ ایک بار پھر دہراتی چلوں کہ ان تمام مسائل و مشکلات کے باوجود ناکافی سہولیات کے ساتھ کالج اپنا ایک مقام اور نام بنائے ہوئے ہے اور ہر سال بہتر نہیں بہترین نتائج دے رہا ہے، جس کے لیے میں اپنے محنتی اور مختصر سٹاف ممبران کی دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آج طالبات اور سٹاف کے لیے ایک پرائز ڈسٹریبیوشن بھی رکھنا چاہتی تھی، مگر پروگرام کی طوالت کے پیش نظر یہ فنکشن مارچ تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ میں آج اس سٹیج سے ایک فرشتہ صفت انسان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے بے لوث اس کالج کی آرفن طالبات کے لیے ہر سال کچھ رقم بھیج کر میرا ہاتھ بٹایا۔ وہ نیک دل انسان راجہ صغیر پاشا صاحب ہیں، جن کا تعلق تو چوکی سے ہے لیکن وہ یو کے میں قیام پذیر ہیں۔ میں طالبات، سٹاف اور اپنی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں نازل فرمائیں، آمین۔ اس ادارے کا شمار آزاد کشمیر بھر کے بہترین ادارہ جات میں کیا جاتا ہے۔ اس ادارہ کا یہ اعزاز بھی رہا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب اپنے ہیلی پر اس ادارہ میں تشریف لائے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق خان صاحب 3 بار اس ادارہ میں تشریف لائے۔ آج ایک بار پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ سٹیج پر موجود شخصیات نے ادارہ میں تشریف لا کر نہ صرف اس کالج بلکہ علاقہ چوکی کی عزت و تکریم میں اضافہ کیا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کی، طالبات، کالج سٹاف اور اپنی طرف سے نہایت اور تہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اس ادارہ کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ رونق بھی بخشی، جو تعدیر یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
प्रोग्राम का पहला हिस्सा एख्तिताम पजीर होता है। अब मैं स्टेज के बकिया प्रोग्राम को पेश करने के लिए दावत देती हूँ सीनियर सहाफ़ी काबिल एहतराम जनाब राजा हबीबुल्लाह साहब को कि वो आए और बाकी जो है प्रोग्राम